کی جانب سے لاک ڈاؤن لگانے سے انکار، ڈاکٹرز کا سب کچھ بند کرنے پر اصرار، سندھ حکومت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جانتے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب سے۔ بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وفاق نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے، کراچی میں کیسز بھی بے تحاشا بڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں سندھ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ مجھے ابھی تک آفیشلی تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے نہیں کی، بٹ میں نے میڈیا کے توسط سے ضرور پڑھا کہ اسد عمر صاحب نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سچویشن جو اس وقت ہے جو کہ ایک خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے کہ ڈیلی کراچی شہر میں تقریباً 2100 نئے کرونا وائرس کے پیشنٹس آ رہے ہیں۔ یہ ہے تناسب آپ کے نئے پیشنٹس کا، جو آپ کا پازیٹیوٹی ریشو ہے تقریباً کوئی 22 سے 25% کے درمیان ہے۔ حیدرآباد میں وہ پازیٹیوٹی ریشو بڑھ کے 10% تک آ گیا، اور صرف کراچی حیدرآباد نہیں، اگر آپ NCOC کے فگرز پر نظر ڈالیں تو آپ کو اسی طرح کی سچویشن لاہور میں نظر آئے گی، جہاں پہ 2% تھا آج سے کوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے، اب وہ بڑھ کے 7% ہو گیا ہے۔ اسلام آباد، پشاور، گلگت بلتستان، کشمیر، یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں ایک رائز آ رہا ہے۔ تو اب فیصلہ کسی بھی ذمہ دار حکومت کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا وہ ری ایکٹیو ہوگی یا پرو ایکٹیو ہوگی، کیا وہ اس وقت فیصلہ کرے گی جب سچویشن خطرناک ہو چکی ہوگی اور لوگوں کو ہسپتال میں بیڈز میسر نہیں ہوں گے، یا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے فیصلہ کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو، جو کہ پچھلے 1.5 سال سے انت تک محنت کریں اس وائرس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کو اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچویشن بہت جلد آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چاہے بھارت ہو، اٹلی ہو، انڈونیشیا ہو، ایون برطانیہ ہو، یہاں پر سچویشن کس طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے گورنمنٹ آف سندھ جو بھی فیصلہ کل کرنے جائے گی اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کرے گی، اور ہم لوگ مل کر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر پائیں گے۔ اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اکیلے اس معاملے پر جدوجہد نہیں کرنی، حکومت کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، ہمارے مذہبی لیڈران ہیں، ہمارے جو سوشل بزنس معاشی لیڈران ہیں، ان سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر وہ اس آئیڈیا سے کنونسڈ ہوں گے تو وہ ایک عام آدمی کو کنونس کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فیصلہ کریں سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو جو PTI کے ہمارے دوست ہیں، جو متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے دوست ہیں، وہ اس کی مخالفت کریں اور پھر ایک آپس میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے۔ ہمیں اس وقت متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی میسج ہمیں ایک عام آدمی کو، شہری کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آج احتیاط سے کام لیں تو ہمارا آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مرتضی وہاب صاحب، کل ایک آپ اجلاس کریں گے جس میں آپ حتمی فیصلہ کریں گے کہ 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا جو بھی حکمت عملی ہوگی، ممکنہ طور پر فیصلہ کیا سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، کل صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس طلب کیا ہے جس کے اندر ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر کے پروفیشنلز ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے، ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے حکومت سندھ کا ان کو، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تو مشاورت کے بعد، سچویشن کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ہمیں ڈاکٹرز یہ بالکل کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ سچویشن بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل اس وقت تقریباً 95% کیپیسٹی پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کے جو پبلک سیکٹر اسپتال ہیں وہ تقریباً 70% کیپیسٹی پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے بندشیں نہیں لگائیں تو یہ سچویشن بہت جلد آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو کل تمام سچویشن کو دیکھنے کے بعد، مد نظر رکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میں شہریوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کو یاد ہوگا، اور میں میڈیا سے بھی، آپ کے چینل سے گزارش کروں گا کہ پچھلے سال جون جولائی میں جب حالات خراب ہوئے تھے تو سخت فیصلے کیے تھے، اور سخت فیصلوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ کرونا وائرس اس طریقے سے پھیل نہیں پایا، اس کے پھیلاؤ کو ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ایک بار پھر ہم اس خطرناک موڑ
پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو فیصلے کیے جائیں گے, جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس پر فیصلے کیے جائیں گے, جو ہیلتھ پروفیشنلز کی ایڈوائس پر فیصلے کیے جائیں گے, ان کو عمل درآمد کرانے میں شہری حکومت سندھ کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. مرتضی وہاب, ترجمان سندھ حکومت, کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ حکومت سوچ سمجھ کر اور تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے. اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی آج نیوز کے رفعت سعید. رفعت سعید, جس طرح سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے موقف پر ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ صوبے اور وفاق آمنے سامنے ہیں, عوام کس کی بات سنیں گے؟ دیکھیں, گزشتہ روز ایک تاثر بہت نمایاں ہوا تھا کہ وفاق اور صوبہ ایک پیج پر ہیں. اسد عمر نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ لاک ڈاؤن اور جو صورتحال کراچی شہر کی ہے خاص طور پر, اس میں ایک سخت لاک ڈاؤن کے حوالے سے تمام ڈاکٹرز بھی اس بات کو تجویز کر رہے ہیں اور جن ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. لیکن پھر آج جب صبح پریس کانفرنس ہوئی تو وفاق نے, اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے, سخت فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن سندھ حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے مسئلے پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کو آپس میں بات ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے, یہ کسی سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ پھر سیاست کی نظر ہو جائے گا اور اس میں عام لوگ سفر کریں گے. اور اس وقت جو شہر میں صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہے. کراچی شہر کے حوالے سے اسپتالوں کی صورتحال جو ہے, وہاں پہ کرونا کے جو مریض جس انداز میں آ رہے ہیں انہیں انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات ڈاکٹر باری بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے جو ہاسپٹلز کی نگرانی کرتے ہیں. تو اب ایسے میں یقیناً یہ فیصلہ کل ہوگا جس میں کہ این سی او سی کا جب اجلاس ہوگا اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہوں گے, اسٹیک ہولڈر سارے اس میں موجود ہوں گے. اور اس بات کا امکان ہے اور وزیر اعلیٰ اس بات کو ابھی تک اس بات کو کہتے ہیں کہ بغیر لاک ڈاؤن کے اب کام نہیں چلے گا. اگر 15 دن روزہ لاک ڈاؤن کر لیا جائے, سخت لاک ڈاؤن کرنا ہوگا جس سے ہی اس پہ قابو پایا جا سکے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ وفاق جو ہے اس موڈ میں نہیں ہے, تو اس محض آرائی میں یقیناً لوگ سفر کریں گے. بہت شکریہ. رفعت سعید کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ, یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے.